روتی دھوتی فارسی اور کشمیری میں شاعری کرتی کرتی بالآخر وفات پا گئی، اور وفات پانے سے پہلے وہ بنگال میں اپنے خاوند کی قبر پہ پہنچ گئی تھی اور وہیں پہ ان کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد جو تیسری شاعرہ کا مجھے نام ملتا ہے فارسی ادب میں، وہ اورنگزیب عالمگیر کی صاحبزادی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی صاحبزادی کا نام ہے زیب النساء مخفی۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لاہور میں دفن ہے، اور کسی نے اس خاتون کو دیکھا نہیں تھا، نہ ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ اور اورنگزیب جس قدر مذہبی شاعر انسان تھا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا مشکل تھا اس کے لیے شعر کہنا۔ لیکن آج میں یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ اورنگزیب کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس کے 10,000 خطوط میں سے 450 خط میں نے پڑھے ہیں، اور ہر خط میں اس نے حافظ، رومی اور سعدی کے اشعار کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس نے حوالہ دیا۔ شاعر بھی تھا، شعر سے محبت بھی تھی، لیکن بیٹی کو وہ شعر نہیں کہنے دیتا تھا۔ اور ایک دفعہ کسی نے کہا اس کی بیٹی کو، شعر تو تمہارے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو کبھی اپنا چہرہ دکھا دو۔ آج میں کنور ملک صاحبہ کی نظر وہ شعر کرتا ہوں جو اس نے کہا: در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل، در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل، اور میں نے دیدن ہر کے دارد در سخن بینت برا۔ میں اپنے شعر و سخن میں اس طرح گم ہو گئی ہوں جس طرح پھول کی پتی میں خوشبو گم ہو جاتی ہے، اور جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ میرے اشعار پڑھ، میرے شعروں میں وہ دیکھ لے کہ میں کیا ہوں۔ اور پھر ایک اور شاعرہ جو 25 سال کی عمر میں سزائے موت جس نے پائی، طاہرہ قرۃ العین، جس کا نام بھی لینا ایران میں حرام اور جرم سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ طاہرہ قرۃ العین اتنی عظیم شاعرہ تھی کہ لوگوں نے اس کو پیغمبری کے درجے پہ فائز کیا۔ کفر کا فتویٰ لگا، اور علماء کے فتوے کی روح سے ایک اندھے کنویں میں تہران میں پھینک دی گئی۔ رات جب کبھی ان کے اشعار پڑھتے ہیں: اگر ان صنم دے رہے ستم پہ کشتن من بے گناہ، لقد استقمت بسیفہ ولقد رضیت بما رضا۔ اگر ان صنم، اگر وہ صنم دے رہے ستم کرتا ہوا پہ کشتن من بے گناہ، مجھ بے گناہ پہ قتل پہ اتر آیا ہے، لقد استقمت بسیفہ، میں اس کی تلوار کے سامنے کھڑی ہو گئی ہوں، وَلَقَدْ رَضِيتَ بِمَا رَضَا، اور جو چاہے وہ کر دے۔ اتنے ان کے اشعار ہیں کہ میں آج سنا نہیں سکتا کہ بدیار عشق تو ماندام لے کسینہ دیدن آیتی، بے غریبیم نظر فغن کہ تو بادشاہ محبتی۔ آج طاہرہ قرۃ العین کا ذکر میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جاوید نامہ میں جب آسمانوں کا سفر کیا ہے تو مریخ کے آسمان پہ ان کو 3 روحیں نظر آئی۔ کون سی روحیں ہیں؟ غالب و حلاج و خاتون عجم۔ حلاج منصور، مرزا اسداللہ خان غالب اور طاہرہ قرۃ العین۔ اور اقبال نے کہا ہے کہ یہ وہ 3 روحیں ہیں جن کو جنت پیش کی گئی، لیکن جنت لینے سے انکار کر دیا اور وہ حیات جاودان پا گئی۔ غالب بھی حیات جاودان پا گیا اور وہ بھی حیات جاودان پا گئے۔ حلاج منصور ہمارے شعروں کی زینت بن گئے، اور پھر طاہرہ قرۃ العین بھی موت سے ہمکنار ہو کے حیات جاودان پا گئی۔ آج اس نے جو بات کی ہے کنور ملک صاحبہ، وہ بھی آپ کو پوری اترتی ہے، کہتی ہے: اے عاشقان، اے عاشقان شد آشکارا وجہ حق، اے عاشقو، اے عاشقو، اللہ کا چہرہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور رفع حجب گردیدھان از قدرت رب الخلق، اور اللہ کے جو رب الخلق ہے اس کی قدرت سے آج سارے پردے اٹھ گئے ہیں۔ مجھے کہا گیا تھا میں صرف 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو
محترمہ کا مجھے انہوں نے مجھے خود فون کہا تو اقبال نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا ہے، نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری، اور خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ ترستی ہے زباں میری، میں طاہرہ کو بھی دیکھتا ہوں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ زیب النساء مخفی جس کو ہم نہیں جانتے لاہور میں دفن ہے، ان کا مجسمہ دوشنبہ میں تاجکستان کے کیپٹل میں عظیم ترین شاعرہ کی حیثیت سے لگایا گیا۔ ایک دفعہ کھڑی تھی، میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں تو باہر دیکھ رہی تھی قلعے کے باہر، اور کہتی ہیں نیمی گھروں نیمی بھروں، آدھا اندر اور آدھا باہر۔ تو ہوا کیا کہ دادا جو تھے شاہ جہان وہ آ گئے، انہوں نے کہا بیٹا کیا کہہ رہی؟ کہتی ہیں کہ از حیرت شاہ جہان لرزت زمین و آسمان، انگشت حیرت برزبان، نیمی درون نیمی درون۔ از حیرت شاہ جہان لرزت زمین و آسمان، انگشت حیرت برزبان، نیمی درون نیمی برون۔ اور ایک دن شاہ جہان بیٹھے ہوئے تھے دریا جمنا کے کنارے، اور ساتھ محترمہ ارجمند بانو حضرت ممتاز محل بیٹھی ہوئی تھی، اور شاہ جہان نے کہا اپنی بیگم کو آپ از برائیے دیدن تمہیں آئیے دس پر سنگ رہا ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے یہ پانی جو ہے وہ ہزاروں میلوں سے چل کے آ رہا ہے جمنا کا پانی۔ تو اس نے کہا بس حیبت شاہ جہان سر میزنت پر سنگھا، اور شاہ جہان کی حیبت سے وہ اپنا سر جو ہے وہ پتھروں کو ٹکرا رہا ہے۔ میں نور جہاں کی شاعری کی بھی بات نہیں کرتا، میں ان کے شاعری میں نسوانی شاعرانہ جذبات کا احساس کر سکتا ہوں، جس کا اظہار ان شاعرات نے کیا ہے جن کی اپنی زندگی کرب میں گزری تھی، اور وہ ایک ایسی تکلیف میں مبتلا تھی کہ شعر کہنا ان کے لیے جوے شیر لانے کے مترادف بھی تھا، اور ان نازک خیالات کا اظہار کرنا ان کے لیے موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ آج ہمیں آپ کے شعروں میں حمد بھی نظر آتی ہے، نعت بھی نظر آتی ہے، آزاد نظمیں بھی ملتی ہیں، غزلیات بھی ملتی ہیں، اور غزلیات کس انداز میں آپ بیان کرتی ہیں؟ میں نے پہلے دن شعراء کا ذکر کیا یا شاعرات کا، انہی کے انداز میں یہ کہتی ہیں وہ میرے خال و خط میں کھو گیا تھا، وہ میرے خال و خط میں کھو گیا تھا، میں اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ وہ اپنی گفتگو میں گم تھا، لیکن میں اس کے حرف سارے چن رہی تھی۔ اور فرمایا ہے کمل جو بے خبر بیٹھا تھا اس پر میں کچھ نظمیں وغیرہ بن رہی تھی۔ اب نظم بننا، آپ سوچ سکتے ہیں نظم بننا کیا ہے؟ کتنا خوبصورت انداز میں، اور بھی لوگوں نے یہ اصطلاح استعمال کی، طاہرہ قرۃ العین نے بھی استعمال کیا، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جن کو اندر کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا، میرے ترا دل حزین واسطے برکماش جان، تیری محبت نے میری جان کے کپڑے پر ایک درد بھرا دل بن دیا۔ میرے ترا دل حزین بافتہ برکماش جان، رشتہ برشتہ نخ بنخ تار بتار کی بتی، ایک ایک تاریں، ایک ایک دھاگا، ایک ایک پھول ملا کے جو دل میرے جسم کے لباس پہ بنا گیا ہے وہ درد بھرا ہے، اور اس میں ہر جگہ درد ہی درد ہے۔ اور پھر کتنے خوبصورت انداز میں وہ فرماتی ہیں کہ وہ لفظ لفظ میری شاعری پڑھتا رہا، میں حرف حرف اترتی گئی ان آنکھوں میں، اور سنو مجھ سے نہیں ہوتا دلیلیں دوں مثالیں دوں، میری آنکھوں میں لکھا ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ آنکھوں میں، یہ آنکھوں میں کس کی آنکھوں میں لکھا ہے؟ جلال الدین رومی نے بھی کہا۔ میں جلال الدین رومی کی طرف آتا ہوں، غیر مجھ کو غیر ہی مائے سجل، 100,000 ترجمان کی عزت سے، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ اشارہ کیے، ہزاروں لاکھوں ترجمان میرے دل سے نکلتے ہیں۔ اور کافیہ اندیش مو دلدار من گوئی دم مندیش جل دیدار من، میں کافیہ سوچتا ہوں
اور میرے اندر کا محبوب مجھے پکارتا ہے کہ میرے سوا مت کچھ سوچو اور حرف و صوت و گفترا پر ہم تاکہ بے ان حرف سے بات دم دنم. میں اپنے الفاظ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اپنی گفتگو کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, شاعری کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اور اس کے بغیر تم سے بات کرتا ہوں. تو کمل صاحبہ آپ نے وہی بات کی جو رومی نے کہی ہے, اور پھر آپ کا کلام ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے جہاں زمان و مکان رک جاتا ہے, نہ زمان رہتا ہے نہ مکان رہتا ہے. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زمداری, نہ زمان ہے نہ مکان, لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی حتی فتح لا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زمداری, نہ زمان ہے نہ مکان, لا الہ الا اللہ. اور آپ اس مقام پہ آ کے کہتی ہیں دعاؤں میں پروتی ہوں تمہارے واسطے چن کر, دعاؤں میں پروتی ہوں تمہارے واسطے چن کر, میں ان اشکوں کی یہ جل تھل تمہارے نام کر, میں ان اشکوں کی یہ جل تھل تمہارے نام کرتی ہوں. اور آپ نے وہی بات کی جو اقبال نے کہی تھی بڑے خوبصورت انداز میں. آپ شاید یہ کہنا بھول گئے ہیں کہ میں نے فارسی ادب میں پی ایچ ڈی, میڈیسن میں علیحدہ ہے ڈگریز ہیں بہت زیادہ, لیکن میں فاضل فارسی, فاضل اردو, ایم اے اردو, ایم او ایل اور پی ایچ ڈی پرشین میں, اس لیے بار بار آپ کو فارسی کی طرف میں لے جاتا ہوں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ دعاؤں میں پروتی ہوں تمہارے واسطے چن کر, میں ان اشکوں کی یہ جل تھل تمہارے نام کرتی ہوں. یہ وہ چیز ہے جو اقبال نے بیان کیا. کیا کہا اقبال نے, سرمایہ درد تو غارت نہ توان کر کر, تیرے درد کے سرمایہ کو میں غارت نہیں کر سکتا. اشکی کے دل کی عزت دردید شکستم من, وہ آنسو جو میرے دل سے اٹھتے ہیں ان کو میں اپنی آنکھوں میں توڑ دوں. سرمایہ درد تو غارت نہ توان کردن, اشکی کے دل کی عزت دردید شکستم. آپ بھی ان اشکوں کا خیال رکھتی ہیں اور انہی اور پھر آپ کہتی ہیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں وہ میرے خال و خط میں کھو گیا تھا, میں اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی, اور آگے چل کے لفظ لفظ کی بات ہوئی ہے, رومی کی بات ہوئی ہے, اور اینڈ کے اوپر جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اقبال نے کہا ہے کہ سرمایہ درد تو غارت نہ توان کردن, اشکی کے دل کی عزت دردید شکستم من. اور شاعر حضرات آپ کے لیے اقبال نے کتنا خوبصورت کہا ہے, دربود و نبود من اندیش گمن ہا داشت, از عشق ویدا شد ان نکتے کے ہستم من. دربود و نبود من, میرے ہونے اور نہ ہونے میں بہت سارے شک تھے. دربود و نبود من اندیش گمان ہا داشت, میری سوچیں جو تھیں وہ مہم و گمان میں پڑی ہوئی تھی. از عشق ویدا شد ان نکتے کے ہستم من, یہ عشق نے ثابت کر دیا ہے کہ میں ہوں. ان نکتے کے ہستم من, اور یہ وہ لفظ ہے ان نکتے کے ہستم من جو میری پہلی مثنوی میں نے جو فارسی میں لکھی تھی 1980 میں, میری بیگم کو یاد ہے, جو پہلی مثنوی چھپی تھی اس کا عنوان یہ تھا ان نکتے کے ہستم من, یہ نکتہ کہ میں موجود ہوں. تو ان تمام الفاظ کو سموتے ہوئے حضرت اقبال کی جانب سے اقبال نے اردو میں نہیں, اقبال نے 30% اردو میں کہا تھا, 70% فارسی میں. اور اقبال نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی, بڑے انداز سے انہوں نے کہا تھا کہ گرچہ اردو در ادوبت شکر است, اگرچہ اردو میں بھی شکر کی مٹھاس شامل ہے, طرز گفتار دری شیرین ترس, فارسی میں بات کرنے کا انداز ہی اور ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ فارسی از رفت اندیشام در کو رتبہ فطرت اندیشام, کہ فارسی جو ہے وہ واحد زبان ہے جو میری سوچوں کی بلندیوں کا ساتھ دے سکتی ہے. اور حسن انداز بیان از من میں جاؤ, خان سارو اصفہان از من میں جاؤ, حسن و اجاز بیان مجھ سے مت ڈھونڈو, مجھ سے خان سار اور اصفہان کی شعراء کی خوبیاں مت ڈھونڈو. تو اقبال خود کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں, صرف 3 لفظوں میں. میں اقبال کو میں صرف متعارف کرانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں تنم گلی خیابان جنت کشمیر, میرا جسم کشمیر کے باغ کی کھلے ہوئے ایک پھول کی کلی ہے. دل منز حریم حجاز
नवाज शिराज است मेरा दिल जो है वो हरम का है, हिजाज के हरम का, और मेरी ज़ुबान शिराज है। जो हमारी बहुत मशहूर शायरा हैं और बरतानिया से इनका ताल्लुक़ है, ख़ुद तो नहीं आ सकी, उन्होंने अपना मजमून अरसाल किया है। हफीज़ आमिर साहब यहाँ आपके सामने जो है फरजान राना का मजमून मुख्तसर करके एडिट करके रखेंगे, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने किताब का मुताला किया, कुछ उन्वानात मैं आपके सामने रखता हूँ। इस बड़ी छोटी सी बात, लंबी गाड़ी वाला गुड्डा, प्यारे पाकिस्तान की मिट्टी के नाम, मेरे अल्लाह कहाँ है तू, शहर कराची के लिए, परदेश में रहने वालों के नाम, माँ के लिए एक नज़्म, 16 दिसंबर सान है पेशावर के फूलों के नाम। ये सब मौज़ूआत ये बताते हैं कि कमल मलिक की शायरी में जहाँ जज्बों की आँच और तगज़्ज़ुल का रंग है, जहाँ हुस्न इश्क की वारदातें और गाते हैं, जब वहाँ और हिज्र विसाल के तस्करे हैं, वहाँ ज़िंदगी की हकीकतें, माशरती दुख और नाहमारियों पर भी उन्होंने जा बजा कलम उठाया है। वतन की मोहब्बत, मुल्की हालात, पेशावर का सानिया और जैसे बेशुमार मौज़ूआत पर उन्हें बहुत अच्छी नज़में कही हैं। मैं दावत दूंगा हफीज़ आमिर साहब को। मैं मजमून लिखना चाहता था लेकिन इसकी इजाज़त ना मिली। इजाज़त मिली तो अमेरिका में बैठी हुई एक पाकिस्तानी शायरा का मजमून पढ़ने की इजाज़त मिली, तो उसको मैं इक़्तिबास के हवाले से ही थोड़ा सा आपके गोशगुजार करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि सैयद बुलेट साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी तकरीब का इंतज़ाम किया। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। और मजमून पढ़ने से पहले एक फ़ारसी का छोटा सा जुमला, द्रोग बर गर्दने रावी। जनाब भाई ज़मान साहब, आपकी इजाज़त से मजमून का जो टाइटल है वो है कोमल कमल मलक। अल्फाज के समंदर में अपने अक्स की तलाश खासा दुश्वार काम है। शेर व अदब की दुनिया में लिखने वाले अपने अपने अंदाज से मसरूफ़ अमल रहते हैं। इनके ख़यालात की गहराई रफ्ता रफ्ता कलम की ताकत बन जाती है। ऐसी ही एक कलमकार से मेरी शनासाई दुबई के 2 मुशायरों और फेसबुक के ज़रिए हुई। उनका पैकर, उनका लहजा खूबसूरत और दिलकश लगा। मुख्तसर सी मुलाकात में किसी की शख्सियत को मुकम्मल तौर पर तो नहीं जान सकते, लेकिन मुस्कुराती हुई कमल मलिक मुझे मुतासर कर गई। मुलायम सी शख्सियत और मीठी आवाज़ की मालिक हैं। दुबई में मुलाजमत के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा के शोबों में अपनी पहचान रखती हैं। बकौल इनके 12 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही पहला मजमूआ कलाम मंजर आम पर आ गया था। खूबसूरत खदोखाल की बिना पर इनके रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म से वाबस्तगी है। इस किताब बाउनवान तुम्हारे नाम पर इजहार ख्याल करते हुए मैं उनकी सताइश में ज़मीन व आसमान के कलाबे नहीं मिलाऊंगी, बल्कि कलाम के मुताले के बाद अपने कुछ ज़ाती तासुरात पेश कर रही हूँ। बहसियत शायरा कमल मलिक ने निसाई जज्बात की तर्जमानी नज़ाकत और कर्ब से की है। कैफियात व महसूसात का कर्ब, मुस्कुराहटों और आंसुओं का इम्तजाज, बेबसी की लहरें, तलखो शीरीं यादों की शिद्दतें, गज़लों नज़मों का रूप धारे खड़ी हैं। इनके एहसासात के बयान से इल्म होता है कि दिल की धड़कनें छलनी हैं। बात करता था वो मगर आदि, सो मुझे बेकरार करता था। शेर व अदब की दुनिया में अनगिनत ख़वातीन लिखती रहीं और लिख रही हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इनके कलम को जंजीरें पहनाने वालों की भी कमी नहीं। बहुत खूब। निसाई शऊर व बसीरत को देखना सिनफ़े मुखालिफ के लिए ताज़ियाने से कम नहीं। इसी ज़िम्न में ये भी दुरुस्त है कि ख़वातीन को चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए आगे ब्रैकेट है कि जिसके पस पुष्ट ज़ाती मकासद कार फरमा होते हैं, ये ब्रैकेट है। इनको मगरिब बरसगीर हिंदो पाक की नामवर लिखने वालियों की फहरिस्त में ला खड़ा किया जाता है और ये अलमिया है।
तारीफ़ के डोंगड़े बरसाए जाते हैं यहाँ लिखने वाली की अपनी स्वाबदीद पर मुनहसर है कि वो अपना मुकाम कामों मेहनत का तजज़िया कैसे करे। अल्फाज में बहुत गहराई होती है, ये हमारे शऊर के मज़हर होते हैं। लिखने वाले की हस्ती का बयान पढ़ने वालों की हस्ती का अक्कास बन जाता है। कमल मलिक जो सोचती हैं वो फिर वही लिख रही हैं। इस बारे में इनको कोई खौफ या शर्मिंदगी नहीं। यही एक सच्चे कलम का वकार है। जुदाई की हर वारदात को बयान किया है। उन्होंने विसाल के मोतियों से चमक नहीं छीनी। डर, खौफ, तन्हाई को बयान किया है तो वहीं मोहब्बत, प्यार और इश्क की इंतहा भी ज़ाहिर की है। ये अपनी शायरी के ज़रिए शबनमी अल्फाज और गुलाब की पंखुड़ियों की आमेज़श से कसक भरते जज्बात बयान करती हैं। अब ख्वाब बहे हैं काजल में, हैं रातें सीली सीली सी, पलकें हैं गीली गीली सी, आँखों के ख्वाब दरीचे से वो चाँद सा ओझल है अब तक। सुखैर मैं मजमून तो उनका 4-5-6 सफ़ात पर है, तो मैं ये चंद अशार के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। आँखों से आंसुओं की बारिश नहीं थमी, अहले ज़मीन दर्द ही इतना दिया कि बस। मेरे लफ्ज़ों में इतनी चाशनी थी, मेरे लफ्ज़ों में इतनी चाशनी थी, मैं खाकर जहर मीठा लिख रही थी। मैं मोहब्बत मिजाज लड़की थी, बेवफाई थी उसकी फितरत में। कब मिलता है चांद कवल